ریاست خاران برطانوی ہند بلوچستان میں ایک نوابی ریاست تھی۔ خاران کی ریاست 1697 عیسوی میں مارز وجود میں آئی، جو قلات کی باج گزار ریاست 1940 تک قائم رہی۔ نادر شاہ افشار اور ریاست خاران کے حکمران امیر پردل خان کے درمیان تنازع بڑھ کر خون ریز جنگوں میں تبدیل ہو گیا، جس کے نتیجے میں ہزاروں کی تعداد میں ایرانی اور خاران کے باشندے ہلاک ہوئے۔ مگر اس جنگ میں نادر شاہ افشار کو کامیابی اور خاران کے حکمران امیر پردل کو شکست کے بعد دونوں حکمرانوں میں صلح ہوئی۔ صلح کے معاہدے کے بعد میں نادر شاہ افشار نے خاران کے حکمران امیر پردل کی حکمرانی کو تسلیم کرتے ہوئے جو سند جاری کی، اس کے مطابق امیر پردل کو خاران کے کچھ علاقوں کا حکمران تسلیم کیا گیا۔ خاران کے نوشیروانی حکمرانوں نے کبھی قلات کے براہوی احمد زئی حکمرانوں کی بالادستی کو قبول نہیں کیا، ہمیشہ قلات کے حکمرانوں کو اپنا برابر تصور کیا، اگرچہ دونوں شاہی خاندانوں کے درمیان رشتہ داریاں بھی قائم ہوئی تھیں۔ اس کے باوجود دونوں ریاستوں کے درمیان متعدد بار جنگ و جدل بھی برپا رہی، ہمیشہ ہی قلات اور خاران کے حکمرانوں کے درمیان اقتدار کی جنگ جاری رہی۔ رخشانی، ریکی، نوتانی، سربازی، جدگال، کیچ اور تمپ، بمپور، کولوا، قصرقند، گہنا، سافل، ویزک، اس کے علاوہ جالک، سرحد مزار خان اور رودبار میر کی آمدنی مکمل طور پر امیر پردل خان کو دے دی۔ یہ سند آج بھی خاران کے نوشیروان خاندان کے پاس موجود ہے۔ 7 مارچ 1948 عیسوی کو خاران ریاست پاکستان میں شامل کر لیا گیا اور 3 اکتوبر 1952 کو بلوچستان ریاست ہائے متحدہ میں شامل ہو گیا۔ خاران ریاست کو 14 اکتوبر 1955 کو ختم کر دیا گیا، جب مغربی پاکستان کے بہت سے علاقے کو ملا کر مغربی پاکستان کا صوبہ بنایا گیا۔ جب یہ صوبہ 1970 میں تحلیل کر دیا گیا تو ریاست خاران کی سرحدوں کو ضلع خاران میں شامل کر دیا گیا اور صوبہ بلوچستان پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا، جو بعد میں خاران کو بلوچستان کے نام کے ساتھ لکھا اور جانا جاتا ہے۔ 21 مارچ 1948 عیسوی کو خاران، مکران اور لسبیلا کے حکمرانوں نے اعلان کیا کہ وہ سب پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ بلوچستان ریاستی اتحاد جنوب مغربی پاکستان کے علاقے میں 3 اکتوبر 1952 اور 14 اکتوبر 1955 کے درمیان موجود رہا۔ یہ اتحاد ریاست قلات، ریاست خاران، ریاست لسبیلا اور ریاست مکران کے درمیان قائم ہوا اور اس کا دار الحکومت قلات شہر تھا۔ 14 اکتوبر 1955 یہ خانی حد ختم ہو گئی اور یہ مغربی پاکستان میں شامل ہو گئی۔ اس حوالے سے کتاب تاریخ خاران کے مصنف عبدالقادر خارانی بلوچ ایک دلچسپ داستان اپنی کتاب تاریخ خاران کے صفحات میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ نادر شاہ افشار کے قتل کے وقت خاران کے سربراہ امیر پردل خان نادر شاہ کے ساتھ ہی تھے اور نادر شاہ افشار کے اہم جرنیلوں میں امیر پردل خان کو بہت اچھا شمار کیا جاتا تھا۔ نادر شاہ کے قتل کے بعد خاران کے امیر پردل کے پاس کو نور ہیرا آیا، وہ نادر شاہ کے قتل کے بعد اپنی ریاست خاران میں واپس آ گئے اور خاران میں حکمرانی کرتے رہے۔ ان کے انتقال کے بعد امیر پردل خان کے بیٹے جہانگیر خان دوئم خاران کے حکمران ہوئے تو کو نور ہیرا ان کے پاس آیا۔ جہانگیر خان کی وفات کے بعد ان کے جانشینوں میں اقتدار کے لیے جھگڑا شروع ہوا تو جہانگیر خان کے بیٹے میر ابراہیم اپنے بھائی امیر عباس خان چہارم سے ناراض ہو کر پنجاب کے راجہ رنجیت سنگھ کے پاس چلا گیا۔ وہ اپنے ساتھ کوہ نور ہیرا بھی لے گیا اور مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس پناہ گزین ہو کر خاران کی حکومت کے حصول کے لیے مدد مانگی اور کوہ نور ہیرا بطور امانت راجہ رنجیت سنگھ کے پاس رکھوایا، مگر اس سفارت میں ابراہیم کو ناکامی ہوئی اور وہ پنجاب سے خالی ہاتھ ریاست خاران میں داخل ہوا، جہاں میر عباس خان کے جانشین اور بیٹے امیر آزاد خان نے میر ابراہیم کو ایک لڑائی میں شکست دینے کے بعد ہلاک کر دیا۔ اس طرح کوہ نور ہیرا مہاراجہ رنجیت سنگھ کے پاس ہی رہا، جہاں سے بعد میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کر لینے اور رنجیت سنگھ کے فوت ہو جانے کے بعد مال غنیمت کے طور پر کوہ نور ہیرا بھی حاصل کیا، جو بعد میں برطانیہ روانہ کر دیا گیا اور پھر اس طرح تاج برطانیہ کی زینت بنا۔
जबकि एक दूसरी रवायत के मुताबिक कोह नूर हीरा नादिर शाह अफशार के कत्ल के बाद उसके जानिशीनों या अहमद शाह अब्दाली के पास आया, जिनके बाद उनके जानिशीनों में से नादिर शाह के बाद शाह शुजा वाली कंधार के पास रहा। जब अफगानिस्तान में इक्तदार के हुसूल के लिए शाही खानदान में खाना जंगी हुई तो शाह शुजा इस खाना जंगी में शिकस्त खाने के बाद भागकर हिंदुस्तान आया तो महाराजा रंजीत सिंह इस वक्त पंजाब का हुक्मरान थे, जिसके पास शाह शुजा ने पनाह हासिल की। ये हीरा इसके साथ था। महाराजा रंजीत सिंह ने शाह शुजा से कोह नूर हीरा हासिल कर लिया। रंजीत सिंह के पास से कोह नूर हीरा अंग्रेजों के हाथ लगा और बरतानिया के बादशाहों और मलिकाहों के ताज की जीनत है। इसकी मांग और चमक दमक की बना पर अक्सर चीजों वगैरह का नाम कोह नूर रख लेते थे और गालिबन इसीलिए इस हीरे का नाम उसकी चमक दमक देखकर कोह नूर रखा गया। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।